السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فرینڈز، بیٹیاں، اسٹوڈینٹس، امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک نیا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے آپ کو ہم 2 قصے بھیج چکے ہیں، جو دونوں قصے میں آدم علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ کیا تھا۔ دوسری قسط میں آدم علیہ السلام کا جو قصہ ختم ہوا تھا وہ اس نقطے میں ختم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور سارے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو، میرے انتقال کا وقت اب قریب ہے، آپ لوگ اپنے بڑے بھائی یعنی سیس علیہ السلام کے کہنے پر رہو گے، ان کے دین پر رہو گے اور جیسا یہ بولیں گے ویسا آپ کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آگے قصہ شروع کرتے ہیں۔ سیس علیہ السلام چونکہ سارے بھائیوں میں بڑے تھے، گھر میں رہا کرتے تھے، یہ 12 بھائیوں کا گروپ تھا، یعنی یہ 12 بھائی ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو سیس علیہ السلام اکثر گھر میں رہا کرتے تھے اور یہ باقی بھائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور جب فصل تیار ہو جایا کرتی تھی تو پھر یہ بھائی سیس علیہ السلام کا حصہ ان کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ان بھائیوں نے سوچا کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، کھیت پہ کام کرتے ہیں اور یہ تو کچھ کرتے نہیں، اس سال جب فصل تیار ہو جائے گی تو ہم ان کو حصہ نہیں دیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسی سال سیس علیہ السلام کو نبی بنایا اور نبوت دی، کتاب دی۔ جب بھائیوں کو معلوم ہوا تو بھائی آنے کے بعد معافی مانگی اور ان کے مطیع فرمانبردار ہو گئے۔ سیس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے، ان کی بہت سی اولادیں تھیں، ان کے بڑے بیٹے، ان کا نام تھا نوش، وہ کام کیا، انہوں نے دین کا کام سنبھالا اور لوگوں تک دین پہنچایا۔ جب نوش کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کا نام تھا قینان نے دین کے کام کو سنبھالا اور لوگوں تک، بہت سے لوگ کو دین پہنچایا اور لوگ جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے۔ جب قینان کا انتقال ہوا، قینان کی بہت سی اولادیں تھیں، جب قینان کا انتقال ہوا تو قینان کے بیٹے، ان کا نام تھا مہلائل، وہ ان کی جگہ پر آئے۔ مہلائل کے متعلق دوستو یہ روایت میں آتا ہے کہ مہلائل بہت خوبصورت تھے اور ان کی خوبصورتی کے چلتے ان کی خوبصورتی پورے عالم میں مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، مشرق مغرب دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور بہت سے تحفے لایا کرتے تھے اور ان کو دیا کرتے تھے۔ اب جب مہلائل کا انتقال ہو گیا تو لوگ آتے تھے، لوگ آنے کے بعد تحفے لاتے تھے، لیکن جب مہلائل کو نہیں پاتے تھے تو پھر وہ افسوس کرتے تھے اور افسوس کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ابلیس آیا انسانی شکل میں اور مہلائل کے بیٹے، ان کا نام تھا ایزر، ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، لوگ تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، لوگ تم سے اب جو ہے خلاف ہو رہے ہیں تمہارے، اور اگر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن تمہاری عزت شہرت سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تحفے لے کر آتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں آنے کے بعد آپ کے والد صاحب کو جب نہیں پاتے ہیں تو مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو عزت نے کہا کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا دیکھو، تم لوگ ایسا کرو کہ مہلائل کا ایک مجسمہ تیار کرو، یعنی ان کا ایک پتلا بناؤ، ان کی ایک تصویر بناؤ، اور بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ لوگ آئیں گے، اس کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس طرح سے تمہاری عزت بھی باقی رہے گی اور لوگ جو ہے زائرین جو آئیں گے وہ ان کا دیدار بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد شیطان نے ایک مجسمہ تیار کیا، ایک بت تیار کیا، اور مجسمہ تیار کرنے کے بعد اس کے بعد ایک برقع، ایک نقاب ڈال دی۔ اب لوگ آتے تھے، باہر سے دور دراز سے لوگ آتے تھے، آنے کے بعد وہ ان کا دیدار کرتے تھے، دیکھتے تھے اور دوسرے دوائی دے کر چلے جایا کرتے تھے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح سے 1-2 صدیاں گزر گئی۔ اس
वक्त के जो आलिम फाजिल लोग थे वो भी खत्म हो गए। अब शैतान आया और शैतान ने आने के बाद जो उस वक्त के मौजूद लोग थे उनसे कहा कि देखो तुम्हारे बुजुर्ग जो थे वो इनकी पूजा क्या करते थे, तुम भी इनकी पूजा करो। इस तरह से महिलाएं की रूह भी खुश होगी और तुम्हें बहुत सी दौलत मिलेगी। ये वो वक्त था कि जब दुनिया में पहली बार बुत परस्ती की बुनियाद डली, यानी उस वक्त दुनिया के अंदर उस वक्त से बुत परस्ती शुरू हुई और लोग फिर बजाय महिलाएं की ज़ियारत करने के अब महिलाएं की पूजा करने लगे, उसकी तरफ तवाफ करते थे और उसकी पूजा शुरू हो गई। काफी लोग गुमराह हो गए। फिर 2-3 सदियां गुजरने के बाद उसी कौम में एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चे का नाम था अखनूख और फिर वही बच्चा बड़ा होने के बाद अल्लाह ने उसको नबी बनाया और उनका नाम था इदरीस अलैहिस्सलाम। तो इंशाल्लाह अगला किस्सा जो आपको हम बताएंगे वो किस्सा होगा इदरीस अलैहिस्सलाम का इंशाल्लाह। तो फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन को दुनिया में किस तरह से जो है जारी किया और किस तरह से दीन पे मेहनत की, वो इंशाल्लाह आपको अगले किस्से मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगले फिर मुलाकात होगी। अगर ये किस्सा पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।